کہ شاعری کے ساتھ جو ایک پیغام دیا جاتا ہے مختلف شاعر جو ہمیں دیتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں آپ نے اپنا لیا تو آپ زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ زندگی میں کامران ہو جاتے ہیں اور آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، کیونکہ شاعری کی وجہ سے آپ کو چاروں موسم سے ایک ہم آہنگی ملتی ہے، شاعری کی وجہ سے آپ کو بارش کی بوندیں پسند آتی ہیں، شاعری کی وجہ سے آپ کو بہار پسند آتی ہے، آپ کو برف باری کا انتظار ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو قدرت کو اگر پسند کرنا ہے آپ نے تو آپ کی شاعری سے محبت، شاعری سے لگن بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میرے نزدیک شاعری ایک جینے کا طریقہ ہے، ایک تخیل ہے، ایک خیال ہے۔ جی بہت خوب، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شاعری کوئی کانکریٹ ورڈ تو ہے نہیں، ایک جذبہ ہے، ایک احساس ہے، تو ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ اس کی تعریف کرتا ہے اور وہ اس میں اپنی بھرپور حق بجانب ہوتا ہے۔ تو آپ کی اس تعریف سے میں مکمل اگری کرتی ہوں، اور آپ کا ایک شعر جو ہے وہ آپ نے خود لکھا تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بھی سناؤں۔ وہ شعر یہ ہے: ورثے میں غم ملے ہیں مجھ کو یہ، ان غموں کا بھی ادب تو ہوگا۔ تو اتنی خوبصورتی سے آپ نے رومانٹیسائز کیا ہے غم کو، تو یہ تو آپ کا ہی کوئی کمال ہے، اور بہت ہی پیارا آپ نے یہ لکھا۔ تو آپ کیا اس طرح کی ہمیں اپنی کوئی ایک اور اس طرح کا آپ ہمیں کوئی شعر سنائیں جس سے ہم اپنے پروگرام کی خوشگوار شروعات کر سکیں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں بلکہ یہی غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اور جو بھی ضرور سامعین ہیں ان ضرور۔ کی نظر کرتا ہوں۔ اپنی ہی لکھی ہوئی ایک غزل ہے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر، اور اس کے بعد کچھ انتخاب۔ تو مطلع سماعت فرمائیے گا کہ دل کے لٹنے کا سبب تو ہوگا، عشق تھا ہی نہیں اب تو ہوگا۔ دل کے لٹنے کا سبب تو ہوگا، عشق تھا ہی نہیں اب تو ہوگا۔ ورثے میں غم ملے ہیں مجھ کو یہ، ورثے میں غم ملے ہیں مجھ کو یہ، ان غموں کا بھی ادب تو ہوگا۔ اور ایک ہمارے جو بھی حالات ہیں ان کی نظر ایک شعر کے: اس کٹے جسم نے فریاد کی ہے، اس کٹے جسم نے فریاد کی ہے، حشر میں میرا خدا تو ہوگا۔ اور ماں کی آنکھوں کا دکھ ہے میاں، ماں کی آنکھوں کا دکھ ہے میاں، دکھ بھی ایسا کہ غضب تو ہوگا۔ اور مکتا آپ کی سماعتوں کی نظر کے: سفر عشق میں ہم قدم ملائے گئے، سفر عشق میں ہم قدم ملائے گئے، میری آرزو کا رب تو ہوگا، عشق تھا ہی نہیں اب تو ہوگا۔ ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت خوب، بہت شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا جنید صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جیسے کہ میں نے آغاز میں آج بڑی ایکسپلسٹلی کہا کہ آج تو عشق مجازی پہ ہی بات ہوگی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جذبہ ہے کیا یہ انسگنیفیکنٹ ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ سب صرف اور صرف کتابی باتیں ہیں، شاعروں کا ہی تخیل ہے؟ تو آپ اس ڈومین پہ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ عشق مجازی میرے خیال میں ہم اس کو اگر کتابوں کی اوراق سے ہٹا کر اپنی زندگی میں اس کو دیکھیں تو ہر انسان کے اندر ایک عشق ہوتا ہے۔ وہ عشق جو ہے اسپیسیفکلی اگر عشق مجازی کی بات کریں تو ایک ایج میں جا کر وہ اسکول سے بڑھ کر جب آپ کالج جاتے ہیں یا یونیورسٹی جاتے ہیں تو وہ عشق یقیناً ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ انسان قدرت کو پسند کرتا ہے، انسان قدرت کے نظاروں کو پسند کرتا ہے، اور جو ہماری لڑکے کے لیے اگر لڑکی ہے اور لڑکی کے لیے اگر لڑکا ہے تو وہ قدرت ہی ہے۔ تو میرے خیال میں عشق مجازی جو ہے یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر ہم لوک کہانیوں کی بات کریں، جس طرح سے آپ نے تعارف میں بتایا، آپ نے ہیر رانجھا کی بات کی، آپ نے سسی پنل کی بات کی، اور اس طرح سے ہم شیریں فرہاد کو دیکھیں تو یقیناً یہ ساری جتنی بھی لوک کہانیاں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں عشق مجازی کے جو لیسنز ہیں وہ دکھتے ہیں، وہ ملتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم خود ان کہانیوں سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی چیز کو دیکھ کے اس سے ریلیٹ کرنا شروع ہوتے ہیں تو مطلب آپ کے اندر وہ چیز ہے۔ تو عشق مجازی جو ہے میرے خیال میں وہ ایک بہت خوبصورت کنسپٹ ہے اور بہت ہی پیور کنسپٹ ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آپ کا ہی ایک شعر میں یہاں پر پیش کروں گی جو عشق مجاز جتنا میں سمجھ پائی ہوں، ظاہر تخلیق کار ہی اس کو اچھی طرح سے سمجھا سکتا ہے۔ یہ جنوں کیسا ہے عشق کا، یہ جنوں کیسا ہے عشق کا، ہر جگہ مجھ میں تم آج کل۔ تو یہ بڑا خوبصورت آپ کا، آپ نے کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ آپ نے کیا سوچا اس کے پیچھے، کیا
راز ہے. بہت شکریہ. راز تو بہت سارے ہوتے ہیں. بہرحال ہاں ہمارے بھی راز کچھ ایسے ہی جس طرح سے آج کا موضوع سخن ہے.